نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جناب امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، آپ مجھے جب بھی ملا کریں تو وقفے سے ملا کریں، کیونکہ وقفے سے ملنے سے پیار اور محبت الفت بڑھتی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں بیٹھے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز ظہر ادا کرنے کے لیے آئے اور نماز ظہر پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر ملے واپس چلے گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب انس بن مالک سے کہا، انس بن مالک، کیا صدیق اکبر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ اور اسی طرح نماز عصر کا وقت ہوا تو ابو بکر صدیق آئے اور نماز عصر ادا کی، ادا کرنے کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انس بن مالک سے کہا، انس، کیا ابو بکر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ اسی طرح پھر نماز مغرب کا وقت ہوا اور صدیق اکبر آئے، نماز مغرب ادا کی، ادا کرنے کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انس بن مالک سے کہا کہ انس بن مالک، کیا ابو بکر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے کے آؤ۔ سیدنا انس بن مالک گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق آئے، آقا نے کہا کہ ابو بکر، کیا وجہ؟ آتے ہو نماز پڑھتے ہو اور نماز پڑھ کے پھر واپس بغیر ملے مجھ کو چلے جاتے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا، آپ نے ہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ مجھے ملا کریں تو وقفے سے ملا کریں، وقفے سے ملنے سے پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ابو بکر میرے یار، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے نہ ملا کر، جب تو میرے ساتھ بیٹھتا ہے مجھ محمد کو بہت سکون ملتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھ کر، تیرے بیٹھنے کی وجہ سے، میرے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھ محمد کو بہت سکون ملتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو تو نہیں روکا، میں نے روکا ہے تو دیگر صحابہ کو روکا ہے۔ اور یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ کا معمول تھا، ہاتھ میں ایک روٹی اٹھائی اور اٹھا کر چل پڑے۔ بلند پہاڑ کے اوپر ایک بابا جی رہتے تھے جو آنکھوں سے اندھے تھے، بالکل دیکھ نہیں سکتے۔ صدیق اکبر جاتے، ان کو روٹی کا لقمہ توڑ کر پہلے اپنے منہ میں دیتے اور چبا کے وہ لقمہ پھر اس کے منہ میں دیتے۔ اسی طرح جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ عمل بتاؤ جو روزانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہوں، آج میں عمر بن خطاب بھی وہ عمل کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا، روزانہ اپنے ہاتھ میں ایک روٹی لیتے اور ایک بلند پہاڑ کے اوپر چل جاتے، سامنے ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر وہ چڑھ جاتے، چڑھتے چڑھتے اوپر جاتے، پھر واپس آ جاتے تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں روٹی لی اور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے
تو دیکھا ایک نبینا شخص بوڑھا بیٹھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کا لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اس کے منہ میں دیا۔ جب وہ چبانے لگا تو اس کی چیخیں نکل گئی اور وہ بوڑھا شخص زار و قطار رونے لگ گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو تھا پہلے والا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیونکہ جب وہ آتا تھا تو پہلے اپنے منہ میں لقمہ چباتا اور چبانے کے بعد پھر میرے منہ میں دیتا۔ آج لگتا ہے کہ وہ شخص نہیں آیا، کوئی اور شخص مجھے کھانا کھلانے کے لیے آیا ہے۔